کے نذرانے ہوں مگر حقیقت کے نذرانے وہی ہوں گے جو میلاد کے مقصد کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ جلسوں کا مقصد ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی جلسے میں جائیں تو وہاں کچھ حاصل کریں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، اپنے محلے میں ریگولیشن لائیں، اپنے گھر میں تبدیلی لائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو جلسے سے ملتی ہیں نہیں ملتی تو نہ تو جلسے میں جانے کا مقصد نہ کسی جلسے کرنے کا مقصد صحیح معنوں میں ادا ہوتا۔ آپ سبحان اللہ اپنے گھر میں کئی بار بول سکتے ہیں اور نعرہ لگا سکتے ہیں، تب بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ تقریر کی مجلس میں غور سے سن کر اور اس پر عمل کرنے کا عہد کر لیں تو یہ آپ کے لیے ثواب تو ثواب ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میری تقریر کو اسی انداز سے سنیں گے۔ میں آہستہ بولتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوش میں بول نہیں پاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جوش، الفاظوں کی تکرار، ایک ہاتھ اٹھاؤ دو ہاتھ اٹھاؤ کبھی جا کر کتاب میں پڑھا ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کو جب تک غور سے نہیں سنیں گے تب تک مقصد حاصل بولیے حاصل۔ صرف آپ سے گزارش ہوگی کہ میری سنیں گے، جب کوئی سوال کروں گا کچھ پوچھوں گا تو اس کا جواب دیں گے، اتنا کرو گے؟ بولیے، آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی صلاۃ علیہ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور آواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ ادھر تشریف رکھتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن ہاں ہمیں وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس وقت میں اپنے خطاب کو مجھے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کی عادت نہیں، میں بالکل اپنے خطاب پہ ڈائریکٹ آتا ہوں، اپنی بات اور اپنا جو معافی ضمیر ہے جو بیان ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام انسانوں کی ہدایت کی، مگر ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ ابھی بولیے کیا بھیجا؟ کسی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزہ دیا گیا، کسی کو 3 معجزہ دیا گیا، کسی کو 4۔ اور یہ جو معجزہ نبیوں اور رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اگر قوم اس نبی اور رسول کی بات نہ مانے، ان کے نبی ہونے کا انکار کرے تو معجزہ دکھا کر اپنے نبوت کی تصدیق اس معجزے کے ذریعے وہ نبی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنے داہنے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ سب کو پتا ہے، بیماروں کو شفا دینا، کوئی اگر نابینا ہے اندھا ہے اس کی آنکھ سے ہاتھ رکھنے سے اسے بینائی مل جاتی، کوئی بیمار ہے کوئی مردہ ہے، حضرت عیسیٰ اپنے دست رحمت سے کسی مردے کو چھو دیتے یا اشارہ کر دیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی، معجزہ دیا تھا
کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ہمارے آقا کو بھیجا، 1 2 3 معجزہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرا نبی آیا سراپا معجزہ بن کر آیا، جیسے ایک یہودی تھا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو سامنے پیڑ ہے اس پیڑ کو حکم دے دیجیے تاکہ وہ پیڑ اپنے جڑ سمیت اکھڑ جائے، میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو۔ آقا کریم مدینہ طیبہ میں ہیں، مسجد نبوی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس یہودی کی بات سنی کر دی، عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، باہر اس یہودی نے ماحول تیار کر دیا اور صحابہ کرام کے درمیان یہ کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کے رسول معذرہ ہوتے تو میری بات مان لیتے اور اس درخت کو حکم دے دیتے، یہ درخت جڑ سمیت مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا، انہوں نے حکم نہیں دیا، اس سے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کی بارگاہ میں اس یہودی کی باتیں بتائی، اللہ کے رسول نے کہا اس یہودی کو بولو۔ یہودی آیا، میرے سرکار نے کہا کہ تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے نبی ہو جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ ہمیں معجزہ دکھائیے کہ یہ پیڑ جڑ سمیت اکھڑ جائے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس پیڑ کو بلاؤں یا تو جا کر کے اس پیڑ سے کہے کہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا اس پیڑ کے پاس گیا، جانے کے بعد پیڑ سے کہا کہ مجھے محمد عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، حدیث پاک کے الفاظ شاہد ہیں کہ وہ پیڑ جب سے ادھر ہلا ادھر ہلا اور پوری جڑ سمیت اکھڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ نبی کا معجزہ، لیکن اسی نبی سے اب توجہ، جس بات کو کہنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے اس میں آپ کی پوری توجہ کرو۔ اسی نبی سے جب اس نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ماننے والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہوں تو ابھی اسی وقت معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا سے کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ معجزہ دکھائی۔ قوم اس نبی سے معجزہ طلب کر رہی ہے کہ جس سے پتہ نہیں کتنے معجزات صادر ہوئے۔ بچپن میں اس نبی نے اپنے انگلی کے اشارے کو چاند کے جو ٹکڑے کر دیا ہو، آج قوم اسی نبی سے کہہ رہی ہے کہ معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا نے کہا کہ تم میری نبوت پر معجزہ طلب کرنا چاہتے ہو، طلب کر رہے ہو۔ قرآن کی آیت ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ اللہ تعالی، میری 40 سالہ زندگی جو میں نے تمہارے درمیان گزاری، میری زندگی کا ایک ایک ورق پڑھتے جاؤ، ایک ایک صفحہ پڑھتے جاؤ، ایک ایک سطر پڑھتے جاؤ، میری نبوت اور میری رسالت پر اقرار کرتے جاؤ۔ یہاں سوال ہے کہ نبی سے معجزہ بنا، نبی نے نہ چاند کو دو ٹکڑے کیے، نہ دن تھا رات کی،
نہ کوئی کالا تھا اسے گورا کیا، نہ انگشت مبارک سے چشمے جاری کیے، نہ احد پہاڑ سے کہا صلاۃ و سلام پڑھو، نہ کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، نہ دن تھا رات کیا، نہ سورج نکلا تھا اسے ڈبویا، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری نبوت پر، میری رسالت پر، میرے پیغمبر ہونے پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری 40 سالہ زندگی کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ کیا کہا؟ میری 40 سالہ زندگی کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ چاند کو ٹکڑے کر سکتے تھے، آپ کنکریوں سے کلمہ پڑھا سکتے تھے، آپ مردے کو زندہ کر سکتے تھے، آپ انگشت مبارک سے چشمے جاری کر سکتے تھے، آپ احد پہاڑ سے کہتے صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا، آپ دن تھا رات کر دیتے، آپ کوئی اور معجزہ دکھا دیتے، مگر آپ نے اپنی قوم سے جو بطور معجزہ پیش کیا، اپنی کتابیں زندگی پیش کیا، اپنی زندگی کے اوراق پیش کیے، اپنی زندگی کے صفحات پیش کیے، تو میرا نبی جواب دیتا ہے کہ میں نے بطور معجزہ صرف ان معجزہ طلب کرنے والوں کو اپنی زندگی، اپنی حیات کے اوراق کو پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی امت، اپنے چاہنے والوں، اپنے جانشاروں کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ پیغام ہے کہ جب تم سے کوئی اسلام کی حقانیت پر سوال کرے، اسلام کی سچائی پر اعتراض کرے، پوچھے اسلام کیسا مذہب ہے، تو کتاب کو بطور دلیل بعد میں پیش کرنا، اپنی زندگی کو نبی کی سیرت میں، نبی کے کیریکٹر میں، نبی کے کردار میں ایسی ڈال لینا کہ وہ تمہیں دیکھے اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آئے۔ اتنے جلسے ہوتے ہیں کہ شاید کسی بھی کمیونٹی میں اتنے جلسے نہ ہوتے ہوں گے جتنے سنیوں کے ہوتے ہیں۔ وہابیوں کا جلسہ، دیوبندیوں کا جلسہ، دوسری جماعتوں کا جلسہ بہت مختصر، سنیوں کا جلسہ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، مگر پھر بھی سنی بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ بولو، ہاں نہیں تو بولو، بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، ایسی بات